بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف کا درس جیسا کہ جاری ساری ہے، آپ کے سامنے حدیث نمبر 56 اور حدیث نمبر 57 لے کر حاضر خدمت ہوں۔ سلام پھیرنے سے پہلے 2 مرتبہ سجدہ سہو کرنا۔ سجدہ سہو کے حوالے سے ہے کہ یہ 2 مرتبہ سجدہ سہو کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن بحسینہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عبد المطلب کے حلیف ہیں، وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز میں قیام کیا، حالانکہ آپ نے بیٹھنا تھا۔ جب آپ نے نماز مکمل کی تو آپ نے 2 مرتبہ سجدہ سہو کیا۔ آپ نے ہر ایک سجدے میں تکبیر کہی۔ آپ نے بیٹھے ہوئے جو سجدے کیے تھے سلام پھیرنے سے پہلے کیے تھے۔ آپ کے ہمراہ لوگوں نے بھی یہ دونوں سجدے کیے۔ اس وجہ سے تھا جو آپ بیٹھنا بھول گئے تھے۔ اس بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بھی یہ حدیث منقول ہے۔ حضرات گرامی قدر، حدیث نمبر 357، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت صاحب قاری، یہ دونوں حضرات سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، بعض اہل علم کے نزدیک اس پر عمل کیا جائے گا۔ امام شافعی کی بھی یہی رائے ہے کہ ان کے نزدیک ہر قسم کا سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، آؤ میں آپ کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ سہو کے بارے میں جو منقول ہے، اس میں سے ہر ایک کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ امام اسحاق امام احمد کے قول کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں کہ جو ان تمام صورتوں کے بارے میں ہے، البتہ وہ یہ فرماتے ہیں ہر وہ سجدہ سہو جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ منقول نہ ہو، اگر وہ نماز میں کسی زیادتی کی وجہ سے ہو تو وہ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد کرے گا، اور اگر کسی کمی کی وجہ سے ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے ہوگا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ جو سلام ہے یہ ایک طرف پھیر کر سجدہ سہو کرنے کا، حقیقت میں جو حکم ہے نا وہ ایک طرف سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر 2 سجدے کرنے کا حکم ہے۔ سلام دونوں طرف نہیں ہے۔ اگر دونوں طرف پھیرو گے تو یہ مکمل نماز سے خروج ہو جائے گا۔ ہاں، البتہ اس کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے دونوں طرف سلام پھیر دیا اور اسے یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا، تو وہ پھر بیٹھے بیٹھے سجدہ سہو کر سکتا ہے، اور پھر تشہد پڑھ کر دوبارہ جو ہے وہ نماز کی طرح تشہد، درود پاک اور دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ہم سب کو دین حنیف کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، بات ہے، مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم ان احادیث سے کچھ سیکھیں، تو سیکھ کر اپنی حد تک نہ رکھا کریں، ان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ لوگ جس طرح آپ علم دین سیکھ کر آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو آپ دوسروں کو بھی پہنچائیں، تاکہ وہ بھی ان احادیث سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔